الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہوگا، مومن ہوگا، اس کے اوپر آزمائش، حالات، پریشانیاں، تکلیفیں، ان تمام چیزوں سے اس کو گزرنا ہوگا۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں مسلمان کن کن حالات کا ہمارے اس ملک ہی نہیں پوری دنیا کے اندر شکار ہے۔ ان حالات کو الگ رکھتے ہوئے بھی اگر مسلمانوں کے لیے قید خانہ سمجھنا ہے تو ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی پڑے گی کہ جس طریقے سے ایک بندہ قید خانے میں ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے کچھ قوانین کا، ایسے ہی مسلمان اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جس طریقے پر چاہے اپنی زندگی کو گزار لے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آخرت میں کوئی جواب دینا نہیں ہے، کوئی عبادت کی فکر بھی نہیں۔ مسلمان کو ان تمام چیزوں کا آگے جواب دینا ہے اور اس کو فکر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، جب کبھی پریشانی آوے، حالات آویں، تکلیفیں آوے، چاہے باہر کی ہو، اندر کی ہو، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ دیکھیے، اللہ سب سے زیادہ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جس کی زندگی میں دو صفت ہو، دو وصف ہو۔ ایک شکر کرنے والا ہو، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو، اور دوسرا صبر کرنے والا ہو۔ حالات آئے، پریشانی آئی تو اس نے اللہ کی خاطر برداشت کر لیا، صبر کر لیا۔ یہ دو بندے اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری حالت یہ ہے جب کبھی نعمتیں آئیں یا اللہ نے دی، وسعتیں آئیں، سب سے پہلے ہم جس چیز کا شکار ہوتے ہیں وہ فضول خرچی کا، ریاکاری کا، دکھلاوے کا، اور یہ سب کے سب چیزیں ناشکری کے اندر داخل ہیں۔ اور اللہ کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے۔ قرآن میں 13ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کے شکر تم کرتے رہو گے زبان سے، دل سے، اور اپنے کام ایسے کرو گے جس سے یہ لگے کہ یہ بندہ شکر گزار ہے، ورنہ نعمت ملی اور دکھاوے فضول خرچی کے اندر اس کو اڑا دی تو اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے یہ بندہ کہ یہ ناشکر گزار ہے، یہ شکر گزار نہیں ہے، یہ ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر شکر گزار بنو گے اللہ نعمت بڑھائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کری، ان عذابی لشدید، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی ہے، اللہ نے ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ تو ایک تو شکر، دوسرا صبر، تکلیفیں آئی، حالات۔ کون ایسا بندہ ہے جس پر حالات نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو دنیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ پر حالات نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے؟ ہر ایک کے ساتھ حالات، پریشانی، دنیا نام ہی ہے ان چیزوں کا کہ آزمائشیں اور حالات یہاں پر رہیں گے، لیکن ان حالات کا ہمیشہ رونا ہی روتے رہنا
اور ان حالات میں یہ سمجھنا کہ میں سب سے زیادہ پریشان ہوں، حالات مجھ پر سب سے زیادہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں آج اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہماری عادت یہ بن گئی ہے، ہم بہت زیادہ روتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے شاید دوسروں کو وہ ملی بھی نہیں ہو، دوسروں کے لیے خواب ہو وہ نعمتیں. فضائل صدقات کے اندر، فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں وہ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ان کے دوست پوچھنے کے لیے آتے، بلکہ صحابی نہیں نبی کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ پوچھ رہے، ایوب کیسے ہو؟ اللہ بہت اچھا ہوں. زبان بالکل صحیح ہے اللہ کہ اس زبان کے اندر کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، حالانکہ جسم کی تکلیف اور باہر کی تکلیف کا عالم اور حالت یہ تھی، پورے جسم کے اوپر آپ یوں سمجھ لیجئے ایک ایک حصے میں تکلیف اور بیماری لگی ہوئی تھی، ایک ایک حصے کے اندر بیماری اور تکلیف تھی. لیکن صبر کا یہ عالم ہے، صبر کی یہ صفت ہے کہ اپنی زبان سے روزانہ یہ کہہ رہے کہ اللہ بہت احسان ہے آپ کا. ایک تو یہ بات صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، جب ان کے دوست پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں دوسرے صحابی کہ آپ کیسے ہیں، تو یہ فرماتا یہ بحمد اللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بہت عافیت کے ساتھ رکھا ہے. بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کیسے ہیں، یعنی جب ان کو بہت سخت بیماری اور سخت حالات، جن حالات کو لوگ برداشت نہ کر سکے ایسے حالات میں وہ مبتلا ہوتے، جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ان کی زبان سے کہ گرفتارم بمصیبتی، کہ میں مصیبت اور تکلیف میں گرفتار ہوں، اللہ کا فضل ہے کسی معصیت اور گناہ کے اندر میں گرفتار نہیں ہوں. یعنی اللہ نے بیماری تکلیف دی ہے لیکن کوئی گناہ ایسی صفت کے اندر میں گرفتار اور میں پکڑا ہوا نہیں ہوں اور کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. عزیز بزرگوں، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں حالات سب کے ساتھ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے تو حالات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. حالات کیونکہ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، اور قید خانے میں سب سہولتیں نہیں ملتی، وہاں تو پابند، تکلیف، پریشانیاں سب ہوگی. تو یہ ہے دنیا، اسی کا نام ہے دنیا، اور اسی طریقے سے گزار کر پھر بھی اللہ کا بے حد احسان ہے. اللہ نے بہت سو سے اتنی اچھی ہمارا عالم کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنی تکلیف کو دنیا کی سب سے بڑی تکلیف سمجھتے ہیں. میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میرے مکان کا پرابلم ہے، میری جاب نہیں لگ رہی ہے، میری یہ بیماری ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، میرا پڑوسی مجھے اتنا پریشان کر رہا ہے، بھائی ہے کہ میرا پوچھتا نہیں ہے، فلاں ہے کہ اس سے دل ملا ہوا نہیں ہے، اور پتہ نہیں، اور اس کو یہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں تو میں ہی مبتلا ہوں. عزیز بزرگوں، 3 ایسی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی تکلیف کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی. 3 دنیا میں جگہ ایسی ہے کہ ان میں جائیں اور بار بار جایا کریں وہاں پر تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ آپ نے تو پتہ نہیں دنیا کا سب سے اچھا، سب سے بہترین اور قیمتی انسان میں ہوں. اللہ چھوٹی موٹی حالات مصیبتیں یہ تو آتی رہتی ہے، لیکن اللہ بہت احسان ہے کہ یہ 3 جگہوں پر جو لوگ پڑے ہوئے ان سے تو بہت زیادہ اچھا ہوں میں، ان سے بہت زیادہ عیش کی زندگی گزار رہا ہوں میں. وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 قبرستان، نمبر 2 ہسپتال، اور نمبر 3 جیل. ان 3 جگہوں پر جو لوگوں کی زندگیاں ہیں کبھی جائیں اور سفر کریں. قبرستان والوں کے حالات کبھی جائیں، اور قبرستان صرف اس نیت سے جائے کہ ان قبرستان والوں کی بے بسی کو مجھے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ کبھی یہ لوگ بھی تو ہمارے درمیان میں بستے تھے، ان کا ایک اسٹیٹس تھا، ایک پاور تھا، ان کی ایک زندگی تھی، ان کو لوگ سلام کیا کرتے تھے. بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی بہت اچھی تھی، پتہ نہیں آج یہ کیوں خاموشی کا شکار ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا زور المقابر فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جایا کرو، وہاں سے آخرت کی یادیں تازہ ہوتی ہیں.
معمول بنائے قبرستان جانے کا، جیسے روزانہ ہو یا ہر جمعہ کے دن ہو، جمعرات کے دن ہو، جب بھی ہفتے میں ایک آدھ یا روزانہ کا معمول و بہتر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، ظہر یا عصر یا فجر کی نماز، اور اس کے بعد فوراً مدینہ کے بالکل مسجد نبوی کے قریب ہی میں جنت البقیع قبرستان، وہاں آپ روزانہ جاتے تھے۔ کتنے بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، ایک قبر تیار ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کروائی کہ یہاں آنا ہے۔ ایک عورت رو رہی تھی تو اس کو صبر دلایا کہ جانا ہے یہاں پر تو سب جگہ۔ قبرستان اس نیت سے ہم جایا کریں کہ اللہ میں تو حالات میں ہوں، لیکن یہ تو اب حالات کو سہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کو تو اب اتنی بھی زندگیاں میسر نہیں ہیں کہ یہ نیکی کر کے اپنی آخرت کو اور زیادہ اچھی بنانے کی کوشش کر لے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے جذب کی کیفیت میں آ کر یہ بات کہی ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، یعنی زندگیوں کے اندر جو عیش خوشی میلے اور ٹھیلے لگ رہے ہیں لوگ خوشی، تو وہ فرماتے ہیں ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اس چھوٹی سی قبر کے اندر ہمیں تو اکیلے رہنا ہے، تو کبھی وہاں جائیں تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہوگی، قدر بھی ہوگی۔ اب دیکھیں احمد آباد کے اندر، ہمارے اس شہر کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی قبریں ہیں جن کو بادشاہ کا لقب دیا گیا تھا، جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، جو اپنے وقت کے یوں سمجھ لیجئے بہت بڑے حاکم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن آج ان کی قبر کی ویرانی جا کر دیکھیں، آج ان کی قبر کے حالات کو ذرا جا کر ہم غور کریں، بے بسی کا ایک عالم نظر آئے گا آپ کو کہ کیا کیفیت یہاں پر گزر رہی ہے۔ قبرستان کے سناٹوں پر ذرا جا کر غور کریں کہ کیا کچھ حالات سے وہ لوگ نہیں گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی یہ معلوم ہو ناشکری ہو اللہ کی نعمت کی، صبر نہیں ہو رہا ہے، بعض مرتبہ انسان، اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری یہ کیفیت، ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے، ہم اللہ سے شکوہ کرنے، شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ میں ہی ملا تھا آپ کو، اللہ میرا ہی گھر ملا تھا آپ کو، اللہ میرے ہی حالات ملے تھے، بہت سارے وہ اتنے اچھے حالات والے ان کو پکڑنا تھا، میں تو اور مصیبت میں اور تکلیف میں ہوں۔ حضور کی زندگی اگر غور کی ہوتی تو کبھی بھی یہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکلتے۔ اس لیے سب سے پہلی جگہ جو جانے کی ہے، جو غور کرنے کی ہے، وہ ہے قبرستان۔ جایا کرے، اور ویسے بھی جانا قبرستان تو ثواب ہے، اس نیت سے ایک کونے میں بیٹھے قرآن لے لے، یاسین پڑھ لے، سورہ تکاثر پڑھ لے، اور وہاں کی بے بسی پر، ٹوٹی ہوئی قبروں پر دیکھ کر غور کرے کہ کیا ایک وقت تھا مہنگے سے مہنگے ڈیزائن کیے ہوئے لباس یہ پہنا کرتے تھے، جن کی گاڑیاں گزرتی تھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے، آج یہ قبر کی تنہائی کے شکار ہو گئے۔ مجھے بھی تو جانا ہے وہاں پر، میں نے کیا تیاری کی ہے؟ پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہسپتالوں کے اندر جایا کرے، کبھی کبھی ایسے ہی وارڈز کے اندر، اسپتالوں کی ملاقات یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار ہے یا بیمار ہے، دوست ہے، اسی کے لیے نہیں، کبھی کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی ایسے ہی چلے جایا کرے۔ ہسپتالوں میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنے کا موقع ملے گا، جس حدیث میں حضور نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں انسانوں کو ملی لیکن قدر نہیں ہے، ایک خالی وقت کی نعمت، فرصت کی، سب کو ہے فرصت، جیسے ہم جو کہہ دیتے ہیں نا بعض مرتبہ، میرے پاس تو اتنا کام پڑا ہے، کھانے کی فرصت نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں مرنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن یاد رکھے کہ موت جب آ جائے گی تو موت کو یہ کہہ کے رخصت نہیں کر سکتے، ابھی فیکٹری میں تو بہت کام پڑا ہے، آپ واپس چلے جائیں، کچھ دنوں کے بعد میرا جب کام مکمل، پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر آؤں گا، وہاں تو جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، خالی وقت ابھی سب کو ہے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نکالنا چاہے سب نکلتا ہے۔ فرصت ختم کب ہو جائے گی؟ جب یہ آنکھ بند ہوگی تو اب فرصت ختم، اب چالو، اب کرامن کاتبین آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے، منکر نکیر آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے، من ربک، ما دینک، من نبیک، سوال کلیئر،
یہ سب سوالوں کے جواب دے دیے تو اب پھر جنتوں کی بارش، جنت کی کھڑکیاں کھل جائے گی، نعمتیں چالو. اور اگر سوالوں کے جواب نہیں دیے تو ایک اندھا بہرا فرشتہ ایسا مسلط ہوتا ہے، ایک مرتبہ مارتا ہے کہ انسان 70 ہاتھ زمین میں گھس جاتا ہے. اب وہاں فرصت ختم ہو گئی ہے، اب فرصت، اب وقت نہیں ہے. اور دوسری بات حضور نے فرمائی الصحہ، تندرستی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. عزیز بزرگوں، اللہ نے جو ہمیں دی ہے تندرستی کی، واقعی یہ 2 سال جو گزرے ہیں اس میں تندرستی کی نعمت اچھوں کو سمجھا دی ہے. بعض مرتبہ کبھی شکوہ شکایت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، میں تو فلاں بیمار ہوں، یہ ہوں، تو ان لوگوں کی زندگیوں میں غور کر لے جنہوں نے ہسپتالوں کے بیڈ کے اوپر سسکتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. دنیا کی ایک مشہور فیشن ڈیزائنر گزری ہے، 2 سال پہلے وہ دنیا سے گئی ہے. اس کو کیا کچھ حاصل نہیں تھا، کرشٹا نام تھا اس کا. اس کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ آخری جب وقت تھا تو اس نے اپنی ڈائری کے اندر یا لوگوں کو بلا کر چند اس نے باتیں کہی، اور وہ یوں کہتی ہے ہسپتال کے بیڈ پر پڑے ہوئے، اور وہ یوں لوگوں کو نصیحت کر رہی ہے کہ دیکھو میرے پاس مہنگی سے مہنگی ترین گاڑی میرے گیریج کے اندر اور میری پارکنگ کے اندر پارک کی ہوئی اب بھی پڑی ہے، لیکن میں صرف ہسپتالوں کے بیڈ کی سوار ہو کر رہ گئی ہوں. میرے کپبورڈ کے اندر، میرے کباڑ کے اندر بہترین سے بہترین، قیمتی سے قیمتی کپڑے پڑے ہیں، لیکن میں ہسپتالوں کے جو خاص کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پر پڑی ہوں. میں مہنگے سے مہنگے ہوٹل، ریسٹورنٹ اور دنیا کی عجیب عجیب طرح جگہوں پر جا کر کھانے کھا سکتی تھی، لیکن میں ہسپتالوں کے وہ مخصوص کھانے جو مریضوں کو دیے جاتے ہیں صرف ان کے کھانے کے لائق میں اب بن کر رہ گئی ہوں. بہت ساری اس نے تو نصیحت کی. اخیر میں اس نے یہ کہا کہ یہ ہے اصل زندگی کی حقیقت. موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو آ کر رہنی ہے، اس سے دنیا کا کوئی شخص چھوٹ نہیں سکتا ہے. اور وہ غیر مسلم تھی تو اس نے اپنے الفاظ میں گویا یوں کہا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو لو کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ بتانا اور کسی کے ساتھ کبھی غلط مت کرنا. میں اپنے نبی کی بات آپ کو سناؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ موت کے بعد چین کی نیند وہاں پر سو سکو، نہ کسی کو پریشان، نہ کسی کے ساتھ کوئی تکلیف والا معاملہ، نہ کسی کو دکھ پہنچانا، نہ حقوق اللہ، نہ اللہ کے حقوق میں کمی، نہ بندوں کے حقوق میں کمی کرنا. ایسی اپنی زندگی گزارنا. اس لیے عزیز بزرگوں، کبھی اگر زندگی کے بارے میں یہ شک شبہات پیدا ہونے لگے اور زندگی میں یہ بے صبری اور بے شکری پیدا ہونے لگے کہ پتہ نہیں مجھے تو کیا حاصل ہے، تو ہسپتال چلے جائے. اور خاص کر پرائیویٹ وارڈز اور پرائیویٹ ہسپتال جو مہنگے مہنگے قیمتی ہے وہاں جائے تاکہ قیمتی مریضوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. قیمتی مریض جن کے پاس علاج کے لیے سارے پیسے ہیں، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں، وہ پیسوں کی ندیاں بہا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بے بسی کے عالم میں صرف ایک ڈاکٹر اور چند نرسوں کے حوالے ہو کر رہ گئے. یہ حضور نے بیان فرمائی بات، نعمتان مغبون فیہما. اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو. اور اس میں ایک بات یہ بھی حضور نے فرمائی صحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اس تندرستی کو اللہ کے لیے لگا دینا. 2 باتیں ہو گئی جس سے انسان کو اپنی زندگی کی قدر ہوگی. تیسری جگہ ہم میں سے شاید ہی کوئی گیا ہو، بہت ہی کم لوگ ہوں گے، اور وہ تیسری جگہ جو جانے کی ہے، وزٹ کرنے کی، زیارت کرنے کی ہے، وہ قیدیوں کی اور جیل والوں کی زندگیوں کو ذرا غور کرنا ہے. مفتی عبدالقیوم صاحب نے کتاب لکھی ہے 11 سال سلاخوں کے پیچھے. اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، پڑھتے ہوئے رونا آ جاتا ہے کہ قیدیوں کے حالات اور قیدیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے ہم اپنی صبح کیسے کرتے ہیں. ہم فجر میں اٹھے، نماز پڑھی، پھر باہر نکلے، دوست ملا، چل چائے پی کے آتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر گھر گئے، تھوڑا سو گئے، پھر اٹھے، پھر 10 بجے والی چائے الگ، پھر چلو اب کام پہ جاتے ہیں، یا لیٹ اٹھے پھر کام پہ جاتے ہیں، پھر پورے دن وہاں کھایا پیا، کام دیکھا، یہ زندگی. پھر ہم دیکھتے ہیں 2 بج گئے، چلو اب وہاں جاوے، چلو 5 بج گئے، 6 بج گئے، اب نماز پڑھ لے ہوئے. یہ ہماری زندگی جس سے ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں اور ہمارا وقت گزر رہا ہے.
مفتی صاحب نے کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، ہمیں صرف چاند اور سورج کو دیکھ کر وقت کا پتہ چلتا کہ ہاں اب یہ سورج نکلا یعنی دن آیا، اب یہ چاند آیا یعنی یہ رات آئی ہے، اس کے علاوہ باہر کی دنیا کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ قریب کی جیل کی میں کارگزاری بیان کر رہا ہوں، یہی سابرمتی کی، یہی کی میں کارگزاری۔ دنیا کے اندر ایسی بے شمار جیلیں ہیں، قیدی اور دونوں طرح کے قیدی اس میں موجود ہیں کہ جو حقیقت میں قصور کر کے بھی آئے، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اتنا ڈسپلین کے ساتھ باقی رکھا تھا کہ کبھی بھی وہ بغیر ڈسپلین اور بغیر قانون کے کوئی کام ہی نہیں کیا کرتے تھے، ہر چیز قانون کے دائرے میں، لیکن اس کے باوجود بے قصور ہونے کے باوجود ان کو جیلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ نے ہمیں آزادی والی زندگی دی ہے، آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ جس میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیلوں کی زندگی، یہ قیدیوں کی زندگی بہت ہی سخت زندگی ہوتی، حالات والی زندگی دنیا میں ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود وہ چند دیواروں کے قیدی بن کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو غور کریں۔ آخری بات ایک ذکر کروں، قیدیوں کے حوالے سے بات آئی تو میں اپنے حضرت کا آج کا مضمون جنہوں نے آج شائع کیا اس حوالے سے ایک دو باتیں ذکر کر لوں کہ دیکھیے آج ہندوستان کے اندر مسلمان جن پریشانیوں کے شکار ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہر کوئی بات، چاہے کسی مسلمان کو مارا گیا ہے یا کسی غیر مسلم کو ہندو کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں قصوروار صرف اور صرف مسلمان کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور عدلیہ ہے، پولیس محکمہ ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جو شدت پسند ہیں، اللہ یہ کہ کوئی انصاف پسند ہے تو جو انصاف کا معاملہ کر دیں، ورنہ اکثر شدت پسندوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ نشانہ اور ٹارگٹ صرف مسلمانوں کو بیان ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ کس طریقے سے، ورنہ ہوتا یہ ہے جب کوئی کیس، جب کوئی معاملہ، جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس میں صرف مسلمان زیادہ سے زیادہ اخبارات کے اندر دے دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ میمورینڈم یا اسی طریقے سے ایک لیٹر ایک حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت نے دو باتیں لکھی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو دو باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، صبر، مضبوطی اور استحکام کے ساتھ کیس کی پیروی کرنا، اور اس کیس کو اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مسلسل محنتیں اگر ہوتی رہے گی تو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہوا بھی، اب دیکھیں، اور ایسا ہوا بھی کہ جن کو بے قصوروں کو جیل کے حوالے کر دیا گیا تھا، چاہے 11 سال بیتے لیکن اس کے باوجود اللہ نے باعزت رہائی نصیب فرمائی ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر جب کوئی بے قصور، جب کوئی ملزم یا اسی طریقے سے ایسا شخص جس کے اوپر بے قصور ظلم ہو رہا ہے، اس کا ساتھ اور سپورٹ دینے کے لیے ایک چیز تو مسلسل صبر، استقامت اور ہمت کے ساتھ اس کے کیس کی پیروی کرنا۔ نمبر دو، مسلمانوں کا آپس کا اتحاد، تمام تنظیموں کا۔ آج جس چیز نے مسلمانوں کو ڈبایا ہے وہ ان کے آپس کے انتشار نے بہت ڈبا کر رکھ دیا ہے، آپس کے انتشار نے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر متحد ہو تو تمہارے اندر وہ طاقت ایک نظام کو بدلنے کی، اگر منتشر ہو، بٹے ہوئے ہو الگ الگ جماعتوں کے اندر، الگ الگ فرقوں کے اندر، الگ الگ کمیٹیوں کے اندر، تو پھر مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ تو اس لیے ایسے وقت میں کرنے کی یہ ضرورت ہے، اور حضرت نے بہت ساری تنظیموں کے اس میں تذکرے کیے کہ فلاں یہ اتنی مضبوط مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، وہ تمام سپورٹ میں۔ اور ایک بہت پیارا مجھے جملہ لگا، بہت اچھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت نے ایک مختصر سا یہ جملہ یہ کہا ہے، کریڈٹ کسی کو بھی نہیں لینا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ آج یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کریڈٹ ہی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نام چھپے اور میں ظاہر میں نظر آؤں اور میرے کریڈٹ کا مسئلہ ہو۔ اللہ کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جس علاقے کے اندر جو تنظیم اور جو جماعت مضبوط ہے اس کو آگے بڑھا دیا جاوے کہ بھئی مسلمانوں کے لیے اور ان کے سپورٹ میں کام کرنا ہے، آپ کے علاقے کے اندر فلاں تنظیم، فلاں جماعت مضبوط ہے، آپ اس کیس کی پیروی کیجئے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے بے قصور اور آئے دن جو مظالم، جو ظلموں کے آپ دیکھیے کیا کچھ حالات نہیں ہے جو سامنے آ رہی ہے وہ چیزیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے کچھ وقت لگے لیکن حالات بہترین ہو گئے. اس کے لیے ہمارے سامنے دیکھیے غزوہ احزاب کی مثال ہے، غزوہ بدر کی مثال ہے. غزوہ احزاب کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا تھا، سب کے سب ٹولے بنا کر سب طرف سے آ گئے. مدینہ کے یہودی تو تھے، ان کو اعتماد میں لیا. مشرکین کہہ رہے ہیں ہم مکہ سے آ رہے ہیں، راستے میں جتنے قبیلے ملے ان کو بھی کہا دیکھو ہمارا ساتھ دوں گے سپورٹ، پھر آپ اور ہم سب گٹھ بندھن کر کے مل کے پھر اپنی سرکار بنائیں گے اور یہ نبی ان کے صحابہ ان سب کو ختم کر دیں گے. اور کیفیت یہ ہے 21ویں پارے میں اللہ بیان فرماتے اس بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے متعلق لوگ گمان کرنے لگے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایسے موقع پر مسلمان مومن سخت ہلا دیے گئے. اتنی زبردست آزمائش کہ اسی غزوے کے اندر ایک صحابی پیٹ اونچا کر کے بتا رہے حضور پتھر بندھا ہوا ہے ایک، حضور اپنا پیٹ اونچا کر کے بتا رہے 2 پتھر میرے پیٹ پر تو بندھے ہوئے ہیں. ایسے حالات کے اندر، ایسی قربانیوں کے اندر، لیکن اللہ کی طرف سے جب مددیں آئیں اور اللہ کی طرف سے جب نصرتیں اتری، اتنی زبردست مدد آئی کہ اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور اللہ کی طرف سے وہ مدد آ گئی ہے. ورنہ بدر میں، احد میں اس سے پہلے تو لڑنا بھی پڑا ہے لیکن اس جنگ کے اندر لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی. کیوں؟ مسلسل آپس کے اندر اتحاد اور مضبوط استحکام کے ساتھ تیاریاں ان کی موجود تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جب کبھی مایوسی کا شکار ہو، جب کبھی ہمیں ایسا لگنے لگے بے صبری، تو ہمیں کرنا یہ ہے ان 3 جگہوں پر جا کر لوگوں کے حالات بھی دیکھنے، ایک قبرستان کے اندر، اسپتالوں کے اندر اور جیل کے اندر قیدیوں کے حالات. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.